قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ 8ویں دفعہ یہاں پہ آ رہا ہوں اور 8ویں دفعہ میں دوسری بار ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت کم وقت کے لیے ملاقات ہوئی اور الحمدللہ جو خان صاحب کا میسج پاکستان کی عوام کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے 8 فروری کا، اس کے لیے ہم نے جستجو جاری رکھنی ہے۔ اس وقت جو عدلیہ کے ساتھ بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس چیز پہ بہت زور دیا کہ ہم لوگ عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور 6 ججز جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جس قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کے اوپر زور لگایا، ان کو دھمکایا، ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جس طرح کہ ایک جج صاحب کے داماد کو زدوکوب کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، لوور جوڈیشری کے ججز کو زدوکوب کیا گیا اور ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا صرف اس لیے کہ وہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دیں، تو ہم لوگ اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور سپریم کورٹ فل بینچ بنا کے اس کی ہیئرنگ کرے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار تک ضرور ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو پہنچانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فوکل پرسنز کی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی انہوں نے اناؤنس کی ہے، جس پہ میرے دائیں طرف شبلی فراز صاحب ہیں، جس پہ انتظار پنجوتا صاحب ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، بیرسٹر گور صاحب ہیں، اور مجنا چیز کو انہوں نے اس پہ نامنیٹ کیا کہ یہاں پہ جو ہمارے ساتھی جنہوں نے ملاقاتوں کے لیے آنا ہے ان کا طریقہ کار ہم نے طے کرنا ہے اور وہ ہم لوگ یہاں پہ پارٹی کے حوالے سے کریں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کسی کو یہ ان کے خیال و گمان میں نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ عمران خان صاحب کی کمزوری ہے۔ بشرا بی بی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے، وہ کھڑی رہی ہیں، کھڑی رہیں گی انشاءاللہ تعالی اور کھڑی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ان کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا، ان کو کافی تکلیف ہوئی تھی اور اس کا ابھی میڈیکل چیک اپ ہونے جا رہے ہیں، ان کا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی شوکت خانم کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی موجودگی میں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کی موجودگی میں ہو، اور یہ چیزیں تھیں آپ کے سامنے ہم نے رکھنی تھی اور خان صاحب کا میسج ہے۔ اور ہماری یہ تحریک عید کے بعد میرے یہاں پہ بائیں طرف اسد کیسر صاحب موجود ہیں، ہماری ایک گرینڈ الائنس پولیٹیکل الائنس بن چکی ہے جس کا جلسہ بھی ہوگا، مختلف پارٹیز اس میں ہے، اور اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی۔ اسد کیسر صاحب اوور ٹو یو جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر عیوب صاحب نے تو ملاقات کے حوالے سے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری ڈسکشن ہوئی پولیٹیکل ایشوز پہ بھی ڈسکشن ہوئی، اور باقی جو ہے نا عمر عیوب صاحب اس کی جو ایکسپلینیشن وہ دے دیں گے۔ میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہم ایک بھرپور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں، اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ ہمیں الائز بن گئی ہیں، جس میں محمود چکزئی صاحب، اختر مینگل صاحب، جماعت اسلامی، MWM اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی تحریک، تو یہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ میٹنگ جو ہے نا کوئٹہ میں ہوگی 12 تاریخ کو اختر مینگل صاحب کے گھر پہ۔ وہاں سے ہم پورے ملک میں جلسوں کا شیڈول دیں گے، اور وہ جلسے جو ہے نا کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، پنڈی اور اندور سندھ میں، باقی پورے پاکستان میں ایک جلسوں کا ایک شیڈول دے رہے ہیں، اور سب سے پہلا جلسہ جو ہے نا پشین میں ہوگا اور دوسرا بھی بلوچستان میں سوچا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کی جو بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی، جب تک اس ملک میں قانون بالادست نہیں ہوگا، جب تک تمام شہریوں کے حقوق برابر نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ججز جو اس وقت ان کے خلاف جو انہوں نے ظلم کیا، ان کے اوپر جو انہوں نے دباؤ ڈالا، جو انہوں کے خط آیا ہے، اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لافل کنٹری ہے، کیا یہ ملک اس طرح ہوتے ہیں؟ یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا۔ اور انٹرسٹنگلی آج ہمارے KPK کی چیف جسٹس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہ بھی ہمیں تشویش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا جو میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئی جو ہمارے چیف جسٹس ہے ان کو بھی جو ہے نا انٹرٹین کرنا چاہیے، اگر کوئٹہ کے ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری KPK میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں
کہ آپ ہماری حکومت کو اپنی من پسند آفیسر نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمارے فنڈ ریلیز نہیں کروا رہے ہیں، آپ جو ہے نا سینٹ میں ہمارے الیکشن کو آپ نے ملتوی کیا تاکہ ہماری نمائندگی نہ ہو، تو اس صورتحال میں آپ خیبر پختونخوا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صوبی نے اگر تحریک انصاف کو اتنی باری مینڈیٹ سے ووٹ دیا ہے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں؟ تو خیبر پختونخوا کی رویہ جو ہے نا کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو ہے نا یہ فیڈریشن کے خلاف سازش ہے۔ اس لیے میرا مطالبہ ہے، پوری قوم سے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تحریک میں قوم ہمارے ساتھ ہوگی۔ عمران خان، آپ ایک بات آج جو عمران خان نے اس کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا نظریہ ہے اس نظریے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں خواتین و حضرات آپ میڈیا کے توسط سے کہ خان صاحب نے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ونگز ہیں، ان کو سراہا اور بالخصوص سوشل میڈیا ٹیم، وہ انہوں نے ہراول دستے کا کام کیا اور انہوں نے بہت اس کو سراہا ہے۔ شبلی فراز صاحب جی شکریہ جی۔ دیکھیں بنیادی طور پہ تو سب باتیں ہو گئی ہیں اور مجھے بڑا تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے کیونکہ درس کے بعد جو ہے تو کیمراز کا سامنا کیا ہے۔ بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک اس وقت پورے پاکستان نے ایک بھرپور انداز میں جس کو مینڈیٹ دیا اور جو مینڈیٹ چرا لیا گیا، اب ہمارا کام جو تھا وہ ابھی اس لحاظ سے ہم نے اس اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک جدوجہد کرنی ہے اور وہ جدوجہد ہم نے عدالتوں میں کرنی ہے۔ ہم نے جتنے بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے ہم نے یہ کرنی ہے کہ یہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے، جو فارم 45 اور فارم 47 والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں ہمیں فرق کرنا ہوگا کیونکہ وہ قوم جس کو کہ اپنا مینڈیٹ دیے ہوئے لوگوں کو اپنا حکومت نہ ہو اور اس میں وہ لوگ آئیں جن کو کہ عوام نے مسترد کیا ہے اور بری طرح مسترد کیا ہے، ان لوگوں کو مسند اقتدار پہ بٹھا دینا، اس سے جو ہے تو نہ جمہوریت مضبوط ہوگی، نہ سیاسی استحکام آئے گا اور نہ معاشی استحکام آئے گا اور ملک مزید گڑھے میں گرتا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ہماری یہ اپیل ہے کہ ہم اس کو ایک ملک کے تناظر میں دیکھیں، اس ایشو کو ملک کے استحکام کے، ملک میں جو اس وقت جو مہنگائی کی جو لہر آئی ہوئی ہے وہ ساری نتیجہ ہے ان ساری باتوں کا، کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور نہ یہاں پہ کوئی اپنے لوگ بھی باہر جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال کو ہمیں سنبھالنا ہوگا، ورنہ یہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہ کسی اس کا شکار ہو جائے، افراتفری کا شکار ہو جائے۔ گورنر شاہ فرمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بالکل شاہ فرمان ایکس گورنر کے پی، میں بالکل شارٹ سٹیٹمنٹ دوں گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو مینڈیٹ جن کا خیال نہیں رکھا گیا، ایک تو پاکستان تحریک انصاف حکومت سے محروم ہو گئی، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے ریاست کو نقصان ہے۔ اگر عوام کا مینڈیٹ نہ مانا جائے اور عوام ناراض ہو تو اس سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے عوام نے ریاست کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے اور عوام ریاست کے ساتھ تبھی کھڑے ہوں گے جب عوام کی مینڈیٹ کا خیال رکھا جائے اور جو لوگوں کے اوپینین ہے اس کے مطابق حکومت بنائی جائے۔ شکریہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان سے جو ملاقات کے لیے وفد آیا ہے اس میں 90 یا 95% سیاسی قیادت ہے۔ پہلے ہم وکلا کو یہ دیکھ رہے تھے، زیادہ تر وکلا یہاں پہ آتے تھے، سارے معاملات بھی آپ نے پہلے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا جو وکلا قیادت آگے تھی۔ یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کو فوکل پرسنز کی ٹیم سے کیوں ہٹایا گیا، اور دوسرا یہ بتائے گا کہ جو بشرا بی بی ہے انہوں نے گزشتہ سماعت میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ ان کو امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام دے رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں ایک بات تو میں کروں گا، باقی عمر صاحب ایکسپلین کریں گے۔ بشرا بی بی کے بارے میں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پوری پارٹی جو ہے نا اس کی اس کردار کو اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اور جس طرح وہ ڈٹ کے کڑی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور اس کے خلاف جو کمپین چلائے جا رہے ہیں وہ لوگ چلائے رہے ہیں جو عمران خان کے کاس کے خلاف ہے اور جو اس وقت ہمارے خلاف جو ہے نا ظلم اور جبر کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سوال کا جواب بشرا بی بی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا۔ اوکے
اچھا، بشرا بیوی کے حوالے سے آپ نے جو بات پوچھی، میں نے اپنی پریس ٹاک میں آغاز یہاں سے کیا تھا کہ ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ بشرا بیوی عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کمزوری ہیں، وہ ان کی خام خیالی ہے. بشرا بیوی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے اور وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. لہٰذا یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں. اور وہ میں بات مکمل کر دوں، وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں اور کھڑی رہیں گی. نمبر 1، ان کے خلاف جو زہر دینے کا سلسلہ ہے، ان کی ابھی میڈیکل چیک اپ ہوگا، شوکت خادم کے ڈاکٹرز ہوں گے ساتھ، تب وہ کرائیں گی. نمبر 1. نمبر 2، پارٹی، یہ خان صاحب ہمارے فاؤنڈر چیئرمین ہیں، وزیر اعظم صاحب، اور وہ ان کی سوابدید ہے وہ کس پلیئر کو کس وقت آگے کریں یا پیچھے کریں، یا آپ مطلب فیلڈنگ کے لیے سائڈ پہ کریں، کہاں پہ رکھیں، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سوابدید ہے. اچھا، خان صاحب کی یہ بھی سوابدید تھی کہ جن لوگوں نے خانہ مئی کے بعد جو پریس کانفرنسز کی، پی ٹی آئی سے بھی لا تعلق ہوئے اور عمران خان کے ساتھ بھی اور سیاست سے بھی لا تعلق ہوئے. آج 2 ملاقاتیں جن میں شاہ فرمان صاحب اور سیف اللہ صاحب شامل ہیں. کیا آپ کا یہ جو اسٹانس تھا یہ تبدیل ہو رہا ہے ان لوگوں کو؟ یہ پارٹی یہ سیکرٹری جنرل صاحب موجود ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑی یا سیاست چھوڑی. میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ میں چونکہ ایلیجیبل نہیں ہوں 2 سال کے لیے، تو میں اپنے حلقوں پر یوتھ کے لڑکے کھڑے کروں گا. وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے فضل سے دونوں جیت بھی گئے. اگر آپ کہیں سے یہ چیز نکال دیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں یا سیاست چھوڑ رہا ہوں، تو پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، جہاں تک سیف اللہ خان نیازی صاحب کا تعلق ہے، ملاقات آج خان صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ضرور ہوئی ہے. اس سے آگے اور کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں، یہاں پہ اون عباس بپی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، انفورس ڈسپیئرڈ پرسن رہے ہیں، ہمارے سینیٹر ہیں. یہ جس ٹارچر اور جس اذیت سے گزر کے آئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اون عباس بپی صاحب کو اہم ذمہ داری جنوبی پنجاب کی سنبھالی اور وہ اس کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. اور جب اون عباس بپی صاحب کو زیر حراست رکھا گیا تھا تو اس وقت بھی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی. تھینک یو. اوکے جی، تھینک یو. گزشتہ روز سے جو ججز کو دھمکی آمیز خطوط کا، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ججز کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں، کھڑے رہے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ.